السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی دنیا بھر کے اندر ماشاءاللہ عید الاضحیٰ اور عید قربہ منا رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے اور میرے تمام تر دوست احباب کی طرف سے عید قربہ خوب خوب مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی کو، اس عید کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے۔ آئندہ زندگی میں آنے والے دن جو ہے وہ ہمارے لیے خوشحال اور پرامن بنے۔ دوسری بات، بارہا یہ جو سوالات آ رہے ہیں قربانی کو لے کر کے، اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں نا، تو اس کے سارے جو اجزاء ہوتے ہیں اس کو اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ کر لیں۔ آپ گوشت ہے اس کو آپ الگ کر لیجئے، اس کے پھر 3 حصے جو کرتے ہیں اپنے لیے، ایک حصہ، دوسرا حصہ دوست احباب کے لیے، تیسرا حصہ کہہ لیجئے کہ غریب غربا کے لیے، فقراء کے لیے، وہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے ویسٹ میں آتی ہے، غلاظت کی شکل میں ہوتی ہے، بدبو والی ہوتی ہے، اس کو بھی فوراً الگ کر کے مٹی کہہ لیجئے کہ کھود لیں آپ، گڑھا کھود لیں، اس میں دفن کر کے اس بدبو کو ختم کرنے کا انتظام کریں آپ۔ شہروں میں تو میونسپلٹی والے گاڑی بھیجتے ہیں، اس میں پولیتھین میں پیک کروا کر کے آپ لے جائیں، خون وغیرہ کو دھو کے ہٹا دیں، یعنی جس قدر بھی آپ صفائی کا اہتمام کر سکتے وہ کریں، کیونکہ الطہارۃ نصف الایمان کہا گیا ہے باضابطہ، اور گندا رہنا یہ یہودیوں کے مشابہ بتایا گیا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا رکھے۔ اور تیسری چیز، کھال کے حوالے سے بار بار بات آ رہی ہے، کچھ لوگوں نے جو ویڈیوز بھیجے اس میں یہ ہے کہ اپیل کی گئی کچھ بڑھا کر کے پیسے دے دیا جائے مدرسے کو، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ میٹنگ ہوئی ہے کہ کھال کو دبا دیا جائے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ مال ہے اس کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی بک سکے 15-20 روپے میں اس کو بیچ دیا جائے۔ یہ سارے ویوز، سارے نیریشنز اپنی جگہ پہ ہے، بیانات اپنی جگہ پہ ہے۔ میں اس سے ہٹ کے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، فقہی کتابوں میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، درسیات کا جو ہمارا حصہ ہے کریکولم کا، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں جہاں پر وہاں پہ یہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کھال کا کیا کرنا چاہیے۔ ایک مصرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کھال کو بیعینی بیچے نہیں، کھال کو ہی کسی نہ کسی کام میں آپ لے آئیں۔ مثلا غربال ہے، چھلنی بنا لے، مشکیزہ ہے، جورب موزے بنا لے آپ، مسلح بنا لے آپ۔ تو یہ آخر کتابوں میں ان تمام چیزوں کے بنا کر کے استعمال کرنے کی جو بات کی گئی ہے، کہی گئی ہے، آخر کیوں کہی گئی ہے؟ کچھ تو ایسا رہا ہوگا کہ لوگ ان کو استعمال کرتے ہوں گے، ان کے پاس اس کی ٹیکنیک رہی ہوگی اور ان کو صحیح مصرف میں لے آتے ہوں گے وہ۔ تو ان تمام تر بیانوں کے ساتھ جو ابھی باتیں آئی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے مصرف میں استعمال کرنے کا بھی اب طریقہ سیکھیں، تاکہ ان لوگوں کو سبق مل سکے جو لیدر انڈسٹریز والے ہیں، ٹیننگ کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ لے تو جاتے ہیں آپ سے کم دام میں، اور پھر اس کی جو مصنوعات ہوتی ہے، اس کی جو پروڈکشنز ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ چاہے جوتے ہو، چمڑے کا جیکٹ ہو، بیلٹ ہو، پرس ہو، یا اور بھی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس سے، ان تمام تر میں آپ دیکھیں گے قیمت کے اندر کہیں گھٹاؤ نہیں ہے، قیمت جو کرتوں ان کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم سے خام مال لیتے ہیں منمانی کے طور پہ وہ۔ اب ان کی نیت کیا ہے نہیں ہو تو وہ جانے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ضائع کرنے کے بجائے، 10-20 میں دے دینے کے بجائے، یا پھر کہہ لیجیے مٹی میں دفن کرنے کے بجائے، ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ اب رہا کہ استعمال میں کیسے لائیں ہم، تو میں نے پہلے کیا کتابوں میں کہا گیا کہ آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، تو اتنا تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت میں گھریلو ٹیکنیک رہی ہوں گی، یہ انڈسٹریل علاقے یا یہ کہہ لیجیے کہ اتنی کیمیکلز اور اتنی ٹیکنیک تو ان کے ہاتھ میں تھی نہیں، یہ تو آج کل کی ایجادات ہیں۔ اور ایجاد سے یاد آیا، انگریزی کا ایک پروب ہے، محاورہ ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے سامنے یہ ضرورت آئی کہ ہم ان کھانوں کا استعمال کیسے کریں، کیا کریں، ایک ضرورت آئی ہے نا، ایک پرابلم، ایک مسئلہ آیا، تو ہم مردانہ وار اس پرابلم کا، اس مسئلے کا سامنا کریں، اس کا حل نکالیں، نہ یہ کہ اس سے منہ چھپا کر بھاگنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں نے جو کہا کہ آپ گوشت کا صحیح نظم کر لیں، اس میں آپ کے غیر مسلم لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، آپ انہیں بھی دو، جو غریب غربا ہے ان کا بھی حق ہے، وہ دے سکتے ہیں آپ آرام سے ان کو۔ اور بھی کہہ لیجیے گفٹ کچھ ایسا دے تاکہ جو ایک فضا بنا دی گئی ہے غیر مسلم اور مسلم کے بیچ میں، وہ فضا کے اندر جو زہریلی ہوا آ چکی ہے، اس ہوا کے ختم کرنے کا یہ ہمارا دینا لینا سبب بن سکے۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہا کہ ویسٹیج جتنی چیزیں ہیں ان کو صحیح ٹھکانے لگائیں، اور کھال کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا وہ کرنے کی کوشش کریں آپ، چاہے دھوپ میں سکھا کے ہو، نمک لگا کر کے، بال وال ہٹا کر کے، اور پھر اس کی فنیشنگ پالش کرا کر کے، جس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہو کرنے کے لائق آپ بنائے ہو، آپ باضابطہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی مالدار کو چاہے تو گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھال کو بیعینی کچھ بنا کے استعمال نہ کر کے آپ بیچ دیتے ہیں، تو پھر پیسہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، یہ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں۔ جزاک اللہ۔